ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر پرویز رشید صاحب، جو سینیریو ہمیں بنتا نظر آ رہا ہے اور جس انصاف کے لیے 2007 میں عوام سڑکوں پہ نکلی تھی، ایک دفعہ پھر وہ مرحلہ آ رہا ہے جب نظر آ رہا ہے کہ بظاہر حکومت میلافائڈی انٹینشن سے سپریم کورٹ کو اسکٹل کرنا چاہتی ہے، سیبوٹاج کرنا چاہتی ہے، عدالت عظمیٰ کا مذاق اڑانا چاہتی ہے. مسلم لیگ نواز کہاں پہ کھڑی ہے ایسے معاملے پہ؟ ارشد، اکاؤنٹیبلٹی ہمارے ایجنڈے کا ایک اہم نقطہ رہا ہے. میثاق جمہوریت پہ جب دستخط کیے گئے تھے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اکاؤنٹیبلٹی کی کلازز موجود تھیں. پھر ابھی ہم نے ایک 10 نکات نیگوسیشنز کی تھیں حکومت کے ساتھ، اس میں بھی اکاؤنٹیبلٹی جو تھی ہمارا ایک اہم نقطہ تھا. اکاؤنٹیبلٹی بل کے لیے جو ایفرٹس نیشنل اسمبلی میں مسلم لیگ نون کر رہی ہے اس سے بھی آپ سب لوگ واقف ہیں. اس مقدمے کی جہاں تک بات ہے، ہم لوگوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈیبیٹ میں پروفائل اس لیے رکھا گیا کہ چونکہ وہ ہمارے سیاسی حریف سمجھے جاتے ہیں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم سیاسی انتقام کے طور پر اس مقدمے میں کوئی زیادہ اپنے آپ کو ملوث کر رہے ہیں. لیکن جب اصول کی بات آئے گی اور بیسک پرنسپل ڈیسیز کیے جائیں گے تو ہماری پوری طاقت جو ہے وہ انصاف کے موضوع میں ہوگی، انصاف کے ساتھ ہوگی. سینیٹر پرویز رشید صاحب، پروگرام رپورٹر میں شکریہ. شکریہ. قصوری صاحب، انٹیمیڈیشن آف کورٹس بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. بینکنگ کورٹ میں انٹیمیڈیشن کا ہمیں ایویڈنس ملا آج جب بینکنگ کورٹ کے جج نے ہائی کورٹ کو ریفر کر دیا. اس طرح کہ اگر حکومت کام کر رہی ہے تو اس کو چارج نہیں کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک سیٹل پرنسپل آف لا ہے کہ جہاں تک جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، اٹس اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ ان اینی سول سوسائٹی. لیکن جن لوگوں نے یہ کوائن فریز کی جوڈیشل ایکٹیویزم، انہوں نے سیملٹینیسلی دے کوائنڈ یٹ انادر فریز، جوڈیشل ریسٹرین. جوڈیشل ریسٹرین تو حکومت این آر او کیس کی آپ نے مثال دی تب سے لے کے اب تک کرتی آ رہی ہے. تو مطلب کہ دس گڈ کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر اداروں میں تصادم ہو گیا تو ہمارے جو مخالفین ہیں جو کہ ہمیں فیل سٹیٹ اینڈ روگ سٹیٹ ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم نے ان کو ہینڈل پرووائڈ کر دیا کہ وی آر اے فیل سٹیٹ، دے ول گو ٹو سیکورٹی کونسل اور وہاں جا کے ایک ریزولوشن پاس کرائیں گے کہ ان کے پاس نیوکلیر ایسٹ ہے اینڈ مے ناٹ موو انٹو دی ہینڈز آف نان اسٹیٹ ایکٹر. اور نیٹو ٹروپس صرف 200 میل میں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف انہوں نے ٹوپیاں بدلنی ہیں یو این کی اینڈ دے ول لینڈ ہیئر. اور آلریڈی ان کی تیاری شروع ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنا روٹ بھی جو ہے وہ سینٹرل ایشیا سے بنا لیا ہے. We have to be very, very cautious. لیکن انصاف قصوری صاحب بھی ہونا چاہیے. پروگرام رپورٹر میں قصوری صاحب شرکت کا شکریہ. ناظرین، ہم آپ کو یہاں پہ بتاتے ہیں کہ چودھری مونس الہی کے اثاثوں کی تفصیلات کیا ہیں، اور یہ وہ اثاثوں کی تفصیلات ہیں جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو جمع کروائی. ان کے پاکستان میں موجود جائیداد کی مالیت 12,86,75,400 روپے ہے اور اس کے باوجود این آئی سی ایل سکیم میں انوالوڈ ہیں. پاکستان سے باہر کاروبار کی مالیت 70 لاکھ روپے ہے، اس کے باوجود این آئی سی ایل سکیم میں ملوث ہیں. پاکستان میں سرمایہ کاری کی مالیت 29,36,12,809 روپے اور اس کے باوجود این آئی سی ایل سکیم میں ملوث ہیں. 16,25,000 روپے کا سونا ان کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود این آئی سی ایل سکیم میں ملوث ہیں. 18,86,70,000 روپے ان کے بینک اکاؤنٹ میں، اس کے باوجود این آئی سی ایل سکیم میں انوالوڈ ہیں. 25,76,500 روپے کے فرنیچر اور فٹنگز ہیں، اس کے باوجود این آئی سی ایل سکیم میں انوالوڈ ہیں. مختلف کمپنیوں میں 14,33,49,226 روپے کے حصص ہیں ان کے پاس، اس کے باوجود این آئی سی ایل سکیم میں انوالوڈ ہیں. اثاثہ جات کی ان کی کل مالیت بنتی ہے تقریباً 62,21,59,709 روپے اور اس کے باوجود مونس الہی صاحب این آئی سی ایل سکیم میں انوالوڈ ہیں. اور اگر ہم آپ کو تفصیلات دکھائیں پرویز الہی صاحب کے اثاثوں کی تفصیلات، تو ان کے پاس پاکستان میں موجود جائیداد کی مالیت 1,34,06,667 روپے ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کی ان کی کل مالیت جو ہے وہ 9,36,87,300 روپے ہے. زیر استعمال گاڑیوں کی جو کل مالیت انہوں نے الیکشن کمیشن کو بتائی وہ 2,60,00,000 روپے ہے. چودھری پرویز الہی کے بینک اکاؤنٹ میں موجود کل رقم 4,61,40,200 روپے ہے. ان کے فرنیچر اور فٹنگ اور ذاتی استعمال کی اشیاء کی کل مالیت 5,80,000 روپے ہے.
سٹاکس اور حصص میں انہوں نے 99,77,500 روپے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، اور بیگم پرویز الہی کے پاس 2,50,00,000 روپے کے حصص ہیں۔ چودھری پرویز الہی کے پاس نقد رقم 3,70,50,000 روپے۔ یہ وہ تفصیلات ہیں جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو بتائیں، اور بیگم پرویز الہی کے پاس نقد رقم 90,90,200 روپے۔ ناظرین، اگر یہ تفصیلات آپ نے غور سے دیکھیں اور ان کا آپ موازنہ کریں تو پتہ لگتا ہے کہ مونس الہی کے اثاثہ جات پرویز الہی سے بہت زیادہ ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔